بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر یہ بات ہوئی کہ شہزادی کونین سیدہ طیبہ طاہرہ، وہ ہستی کہ جس ہستی کو کائنات ارضی اور سماوی میں جنت میں اللہ پاک نے انہیں تمام جنتی خواتین کا سردار بنایا ہو، تو ان کے بارے میں ہم گناہ گار لوگ کیا عرض کر سکتے ہیں؟ ان کی شان کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، البتہ وہ گندی زبان جو گناہ گر کر کے آلودہ ہو جائے، وہ اگر ان کا نام مبارک لے لے تو نام کی برکت سے وہ پاک ہو جاتی۔ وہ ہستیاں دوسروں کو پاک کرنے والی ہستیاں ہیں، ان کا نام لینے سے دل پاک ہو جاتا ہے، ان کا نام لینے سے روح پاک ہو جاتی ہے، ان کا نام لینے سے عزتیں ملتی ہیں، ان کا نام لینے سے عظمتیں ملتی ہیں۔ روٹھا ہوا رب مان جاتا ہے فاطمہ زہرا کا واسطہ دینے سے۔ تو ہم سب تو ان کے دروازے کے ٹکڑے کھاتے ہیں جی۔ رمضان المبارک ان کے عرس مبارک کا مہینہ ہے۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، ہمیں تو سچی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے سیدہ فاطمہ زہرا، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت نے مجھے روک رکھا ہے، اگر شریعت مصطفیٰ روکتی نہ تو میں فاطمہ زہرا کی قبر مبارک کا طواف کرتا۔ وہ ایک بیرسٹر ایٹ لا، وہ علم کا پہاڑ جی، آخر اس نے کچھ علم کے بعد اس مقام پہ جا کے کچھ بات سوچی سمجھی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تینوں باقی بڑی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں، یعنی ان کی 3 بڑی بہنیں بھی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ بعض لوگ سیدہ فاطمہ زہرا کی شخصیت کو بیان کرتے ہوئے ان کی بہنوں یا بھائیوں کا تذکرہ نہیں کرتے، تو یہ بے ادبی ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ سیدہ زینب بھی ان کی بہن ہیں حضرت فاطمہ زہرا کی، اور سیدہ کلثوم بھی ان کی بہن ہے حضرت فاطمہ زہرا کی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہن، یہ بھی بہن ہے حضرت فاطمہ زہرا کی۔ سیدنا طاہر، سیدنا طیب، سیدنا قاسم، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بھائی ہیں حضرت فاطمہ زہرا کے۔ مقام کا ملنا اور ہے، اور رشتوں کا ہونا، کسی کا بڑا یا چھوٹا ہونا اور ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا وہ خوش نصیب ہیں جن کے ذریعے رسول پاک علیہ السلام کا سلسلہ کائنات میں چلا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول پاک بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں نے آقا حضور زندگی میں اتنا خوش آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس، نبی پاک نے فرمایا، اور انہوں نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ نے آسمانوں میں میری فاطمہ کا نکاح مولا علی سے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے نکاح کی تقریب عرشوں پہ منعقد ہوتی ہو، آپ خود سوچیں۔ یہ تو سچی بات یہ ہے کہ محبت والوں نے کہا ہے کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی اور دولہا رب کے گھر کا۔ اللہ پاک رشتوں سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پر اللہ پاک نے جو محبتیں اور جو پیار قرآن مجید کے ان سچے خادموں کو عطا کیا وہ انہی کی شان ہے۔ قرآن مجید میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور طہارت کو بیان کیا گیا۔ فرمایا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا سے قیامت کے دن کے حوالے سے ڈرتی ہیں۔ خدا کا سچے خوف اور خدا کی سچی عبادت کرنے والے لوگ، وہ یہ مقام ہے ان ہستیوں کا کہ انہوں نے روزے نظر کے مانے اور نظر و نیاز کے روزے رکھے بھوک پیاس کی حالت میں۔ یہ وہ ہیں جن کی عبادتوں کا ذکر کیا اللہ نے قرآن مجید کے اندر۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ قلبی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جس کے غضب میں خدا ناراض ہو جاتا ہے اور جس کی رضا میں خدا راضی ہو جاتا ہے۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت مولا علی سے فرمایا کہ میں جب وصال فرما جاؤں میرا جنازہ آپ نے اس طرح اٹھانا ہے کہ جلدی مجھے قبر تک لے کر جانا ہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اقدس ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی آپ کی اہلیہ وہ بھی پہنچیں، شہزادی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین وہ پہنچیں، اور ان ہستیوں نے غسل مبارک دیا، اور مدینہ شریف کے ہر گھر سے خواتین آئیں، اور اس دن اس طرح تھا کہ گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، باوجود نہ بتانے کے سارا شہر مدینہ پہنچایا، گھر گھر سے لوگ پہنچے۔ صدمہ تھا اس لیے کہ ہم شباہت مصطفیٰ آج دنیا سے اٹھی ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتا ہے، یہ تمام یعنی کہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کانت اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ زہرا نبی پاک کی ہو بہو تصویر تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب زیارت رسول کی تمنا ہوتی تھی ہم فاطمہ زہرا کو دیکھ لیتے تھے، وہ مسکراتی تھی تو حضور کا مسکرانا نظر آ جاتا تھا، اور وہ ان کے چہرے کے خد و خال میں حضور کی تصویر اور سرکار کی جھلک نظر آتی تھی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کو علم سے نوازا ہے، کائنات کو شہزادے حسن و حسین عطا کیے ہیں، اور جنتی جوانوں کی سردار جو ماں ہو، پھر آپ سوچو نا کتنی عظمت والی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی شان ہے اور ان کا مقام ہے۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، یہ تو گفتگو کے انداز ہیں، صرف ہم نے اپنا نام ان کے عقیدت مندوں میں لکھانے کے لیے چند باتیں کی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں ایسا کوئی قلم نہیں ہے جو ان کی شان کو بیان کر سکے، ایسی کوئی زبان نہیں ہے جو ان کے مقام کو بیان کر سکے۔ بس میں صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی زبان کا وہ ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، بانوے آن تاج دار حلاتا، مشکل کشا شیر خدا، اللہ اللہ مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، وہ ہستی ہیں کہ نور چشمے رحمت للعالمین، نور چشمے رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، وہ ہستی جی مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق، وہ ہستی مبارکہ ہیں حضرت فاطمہ زہرا کہ جو دلہن ہے تو اس کی جو کہ مشکل کشا شیر خدا۔ جی اب کوئی نہ کہے کہ علامہ اقبال وہابی ہو گیا، اس نے حضرت شیعہ ہو گیا کہ جی اس نے حضرت مولا علی کو مشکل کشا کیوں کہا ہے۔ یہ وہابی سنی شیعہ کی باتیں نہیں ہیں، یہ عقیدت کے محبت کے بات کی باتیں ہیں، اس میں تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، یہ باتیں اہل بیت اطہار کی فضیلت ساری کائنات کے اوپر ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کا درجہ سب سے بلند ہے، پھر انبیاء کا، نبی پاک کا درجہ سب سے بلند ہے، اس کے بعد اس کائنات میں جتنے درجے ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ اہل بیت اطہار کا ہے، اور اہل بیت اطہار کے اندر پھر درجہ صحابہ اکرام، جن صحابہ اکرام کا درجہ اور رشتہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، چاروں یار۔ پھر صدیق اکبر تو خیر ہیں ہی افضل البشر۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا بڑی شان والی ہیں، جن کے شوہر کا نام مشکل کشا ہے، جن کے نور چشمے رحمت للعالمین، جو آنکھ کا نور ہیں، کس کا؟ رحمت للعالمین، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور پھر جو ماں ہیں حسن و حسین کی۔ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں ایصال ثواب کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت قیمتی نسخہ سن لو، جس کے گھر میں تنگی ہو فاطمہ زہرا کے نام کے 8 نفل پڑھنے کی عادت بنا لے۔ 8 نفل روز کے 2 رکعتیں کر کے پڑھو، اور ہر رکعت میں 8 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ 2 رکعتیں پڑھی سلام پھیرا، 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 اس طرح 4 مرتبہ 2 کر کے نفل پڑھو گے تو 8 نفل ہو جائیں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کرو، یا اللہ ان کا ثواب نبی پاک کی خدمت میں بتوسل فاطمہ زہرا پیش کیا تو قبول فرما۔
حضرت فاطمہ زہرا کی خدمت میں، اور ان کی روح کو اجازت بخش کہ وہ نبی پاک کی خدمت میں اس کا ثواب پیش کریں۔ اور میری التجا ہے کیا کہ اللہ مجھے غنی بنا دے، میرے قرضے دور کر دے۔ 64 دن یہ عمل کرنا ہے، 64 ڈیز عمل کرنا ہے۔ کہاں 64واں دن بعد میں آئے گا، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کے قرضے دور کر دے گا، گھر میں خوشی ہو جائے گی۔ آؤ نا فاطمہ زہرا کے ٹکڑے فاطمہ زہرا کی آل سے لے لو۔ یہ فقیر نے آپ کو نسخہ دے دیا، میری طرف سے جملہ تمام مسلمانوں کی خدمت میں یہ پیش ہے۔ اپنے اپنے گھروں کو سجا لو، مشکلیں دور کروا لو، قرضے دور کروا لو اور مقدر کو سنوار لو۔ السلام علیکم۔